ہوا ہے۔ اس کے بعد ایسے لوگ جو دنیا طلبی اور حب دنیا میں کھو کر اپنی عاقبت بگاڑ بیٹھتے ہیں، ایسے لوگوں کا وجود، ایسے باطل پرستوں کی دستگیری دنیا میں زیادہ ہو گئی، جس کی وجہ سے بندگان خدا کے لیے حق اور باطل کی پہچان عیاں بھی ہوئی اور روشناس بھی ہوئی۔ وہ اس طریقے سے کہ پہلے ایک بات سمجھ لیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمودات حق ہیں یا نہیں۔ سب سے پہلے ہر مومن مسلمان کو اپنے عقیدے کے اندر یہ درستگی ضروری ہے کہ ہم آقا علیہ السلام کو حق مانتے نہیں مانتے۔ جب حق مانتے ہیں تو آقا علیہ السلام کے جو ارشادات ہیں وہ بھی حق ہیں، اور اللہ کا فرمان ہے، نص قطعی ہے کہ وما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ جو آقا علیہ السلام وہ جو کا توں لے لے، اور جسے منع فرما دے اس سے باز آ جائے۔ تو یہ جو حالات ہمارے سامنے تاریخ کے ذریعے آئے ہیں، ہم اس زمانے میں ہم آنکھ کھولے ہیں تو ہم جو دیکھ رہے ہیں، تو اس کے بارے میں میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئیاں فرما دی تھی، اور خاص کر نسبت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق کہ آپ کو شہید کیا جائے گا۔ تو اب جو آقا علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے الہام ہو گیا، وہی ہو گئی، اب یہ مسلمہ بات ہو گئی، یہ ناممکن کام نہیں ہے اب۔ مگر جو طریقے سے ہوا ہے، جو مشیت ربانی اور قضاء الہی سے جو فیصلے ہوئے ہیں، اس میں امت مسلمہ کے لیے، قیامت تک آنے والی امت کے لیے ایک راہ ہموار ہو گئی کہ دیکھو، جب تمہارے ساتھ کوئی معاملہ نبر آزمائی کا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں خیر کیا رکھا ہے اور شر کیا رکھا ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو خیر امام حسین کے ساتھ تھا، اور شر آپ کے مد مقابل ملعون کے ساتھ تھا، اور اس کی لعنیت کا معاملہ یہ ہے کہ وہ یہ تک نہیں سوچا کہ جب حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واضح طور پہ فرما دیا کہ دیکھو میں نبی کا نواسہ ہوں، اللہ اکبر، بس کافی تھا یہ فکر کھلنے کے لیے، عہدے کھلنے کے لیے، اس کے اوپر چھائے ہوئے جو پردے پڑے ہوئے تھے وہ پردے اٹھنے کے لیے اتنا کافی تھا کہ آپ کا تخاطب کیا ہے، معاملہ کیا ہے۔ آپ کے خطاب کے اندر ایک جملہ یہ بھی ہے کہ میں نبی کا